بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے درود شریف لکھنے کے برکات، کرامات، مشاہدات اور تجربات پر گفتگو کی تھی۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ درود شریف پڑھنا بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، تو اسی طرح درود شریف لکھنا بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اور پچھلی ویڈیو کو اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو اب بخوبی جان لیں گے کہ درود شریف لکھنا کتنا عظیم الشان عمل ہے کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس عمل کا عظیم الشان اجر عظیم ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس وقت تک ثواب ملتا ہے جب تک آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں پڑھنا بند کر دیا وہاں ثواب ملنا بھی بند ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے درود شریف لکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک آپ کا لکھا ہوا درود شریف باقی رہے گا آپ کو اجر برابر ملتا رہے گا اور آپ کو ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اب چاہے وہ تا قیامت لکھا رہے آپ کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا، چاہے آپ اس دنیا میں نہ بھی ہوں آپ کا لکھا درود باقی تو آپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے عزیزو آج یہی عہد کر لیجئے ہم روزانہ رات کے وقت ایک صفحہ درود شریف کا لکھ کر لازمی سوئیں گے، اور اگر ایک صفحہ نہیں لکھ سکتے تو چند سطریں یا چند مرتبہ ہی لکھ لیں، اور اگر رات کو لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا کسی بھی وقت لکھ لیں، لیکن لکھیں ضرور۔ یہاں آپ درود پڑھ رہے ہیں درود کی دعوت بھی دیں اور ساتھ ساتھ درود شریف لکھیں بھی۔ جب یہ تین چیزیں مکمل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری توجہ درود شریف میں ہمہ وقت لگی ہوئی ہے۔ تو درود شریف لکھنے میں بھی کبھی غفلت نہ کیجیے، کبھی کبھار کا ناغہ ہو جائے تو خیر ہے، جیسے انسان سفر پر چلا جاتا ہے تو لکھنا رہ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جاتی ہے تو لکھنا رہ جاتا ہے۔ دورہ حاضر کسی بھی حال میں ہو آپ درود شریف لازمی لکھیں۔ کچھ سوالات انسان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں درود شریف لکھنے کے بارے میں۔ درود شریف پڑھنا تو سمجھ میں آ گیا ہے مگر لکھیں کیسے؟ کل میں نے اپنی درود شریف ڈائری کی تصویر آپ احباب کے ساتھ شیئر کی تھی، ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کی تھی۔ آج پھر دوبارہ سے کر رہا ہوں تاکہ جنہوں نے کل کی ویڈیو نہیں سنی اور تصویر نہیں دیکھی وہ آج اس تصویر کو دیکھ لیں، بلکہ میں اپنے ہاتھ سے لکھے درود شریف کی مزید تصویریں بھی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ درود شریف کیسے لکھا جاتا ہے۔ اب کچھ سوالات کے جوابات بھی دیتا چلوں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا درود لکھیں، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی درود شریف لکھیں تو کوئی چھوٹا سا درود شریف لکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے کبھی اس طرح پراپر طریقے سے درود شریف لکھنے کی عادت نہیں ہے، تو اگر آپ نے بڑا درود لکھنا شروع کیا تو یقیناً بات ہے کہ صرف چند مرتبہ لکھنے کے بعد آپ کا ہاتھ تھک جائے گا، انگلیاں درد کرنے لگیں گی، اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ یہ کیا سلسلہ شروع کر دیا ہے لکھنے والا، کل تک درود پڑھتے تھے آج لکھنا بھی شروع کر دیا ہے، ہاتھ تھک جاتا ہے لکھ لینا، پرسوں لکھ لینا، آج رہنے دو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کوئی بھی چھوٹا سا درود لکھیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ زیر زبر کے بغیر لکھیں جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ وضو کر کے لکھیں زیادہ بہتر ہے، وگرنہ بغیر وضو کے بھی لکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں روزانہ ایک پیج لازمی لکھا کریں۔ دیکھیں کوئی ٹائم نہیں لگتا، ہم پرینس دیکھنے میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہم ڈرامے دیکھنے میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہم موویز دیکھنے میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہم فلمیں دیکھنے میں ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا وقت نکال کر ایک پیج درود لکھ لیں جس پہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ صرف ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ ٹائم صرف نہیں ہوتا، تو ایک پیج اگر روزانہ لکھ لیں تو ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا سامان بن جائے گا۔ ایک غیبی نظام ہوگا جو آپ کو اپنے حصار میں لے لے گا، فرشتے ہمہ وقت آپ کے لیے استغفار کریں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک بھی آپ سے خوش ہوگی، اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منظور نظر بن جائیں۔ دیکھیں کہا جاتا ہے نا جب انسان درود پڑھتا ہے تو فرشتے برابر اس کا درود بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچاتا ہے۔
تو اسی طرح جب آپ درود لکھیں گے تو وہ درود بھی برابر ساتھ ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جائے گا۔ اب آپ ہاتھ سے لکھ بھی رہے ہیں، زبان سے یا دل میں پڑھ بھی رہے ہیں، اور ذہن میں خاکہ بھی بنا رہے ہیں، ساری توجہ آپ کی درود میں لگی ہوئی ہے۔ اور جس کی ساری توجہ درود میں ہو تو کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور نظر نہیں بنے گا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش نہیں ہوں گے اور اس کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ تو ایک پیج لازمی لکھا کریں، اگر مجبوری ہو جلدی ہو تو 3-4 لائنیں لکھ لیں یا 3-4 مرتبہ ہی لکھ لیں۔ حاضری لازمی لگوائیں، اپنی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناغہ کبھی بھی نہ کریں۔ خواتین مخصوص ایام میں بھی لکھ سکتی ہیں، چھو بھی سکتی ہیں، شریعت میں کہیں منع نہیں ہے۔ کسی بھی عالم سے پوچھ کر دیکھ لیں، اور جب بھی لکھنا شروع کریں سوالات کی نیت کریں۔ کوئی بھی حاجت اپنے ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک اس درود لکھنے کی برکت سے میرے فلاں کام میں میری مدد فرمائے، میری پریشانی کو دور۔ بھی کاپی پر، رجسٹر پر یا ڈائری پر لکھ سکتے ہیں، اور کاپی ڈائری مکمل جب ہو جائے تو اسے سنبھال کر رکھیں اپنے پاس، یا پھر اگر اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تو مسجد میں رکھوا دیں، یا اکثر گلی محلوں میں مقدس اوراق کے ڈبے لگے ہوتے ہیں، اس میں ڈال دیں۔ لیکن کوشش یہی کیا کریں ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، لکھتے جائیں، کاپیاں بھرتے جائیں، اپنے پاس سنبھال کر رکھتے جائیں۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، سب کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ اپنے موبائل پہ نظر ڈالیں، ہزاروں روپے مالیت کا ہے، تقریباً سب کے پاس ہی اچھے موبائل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی اپنے موبائل کو زمین پر گرنے دیا ہے؟ بے دہانی میں گر جائے تو وہ ایک لاگا بات ہے۔ کبھی ایسے میلا یا گندا رکھا ہے؟ یا کبھی سکرین والی سائڈ سے زمین پر رکھا ہے؟ ایسے کبھی نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ ہزاروں روپے مالیت کا ہے، اگر ہم اس کو سنبھال کر نہیں رکھیں گے تو یہ موبائل خراب ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، جب موبائل کی فکر ہے، موبائل کی حفاظت کی جا سکتی ہے، تو درود شریف کی کاپیوں کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر کرنا چاہیں تو ارادہ مضبوط ہو تو ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتا ہے، سب ممکن ہے اگر ارادہ مضبوط ہو تو۔ لہذا لکھ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرتے جائیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ہمارے بڑوں نے درود شریف پڑھنے پر اور لکھنے پر کتنی محنت کی ہے، اور وہ اس محنت سے متاثر ہو کر آپ نے جو دیا جلایا ہے اس دیے کو جلائے رکھیں، اور جب دیا دیے سے جلے گا تو روشنی ہماری قبروں تک جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو آپ کے مائنڈ میں درود شریف لکھنے سے متعلق تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا بذریعہ واٹس ایپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ صبح 11 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک درمیان میں کسی بھی وقت میسج کر سکتے ہیں، کال نہیں کرنی، صرف میسج کریں، وائس میسج یا ٹیکسٹ میسج کر دیں۔ جب بھی فرصت ملے گی انشاءاللہ آپ کو رپلائی بھی لازمی ملے گا۔ کسی کو اگنور نہیں کیا جاتا، سب قابل احترام ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے پڑھوانے، لکھنے لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔